إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 17 اور 18 ذوالحجہ 1433 ہجری کی درمیانی رات 3 نومبر 2012 اور ہفتے کا دن ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے اور محرم کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے 2 عظیم حادثات واقع ہوئے، بہت بڑی ٹریجڈیز جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا. ان میں سے پہلا حادثہ سیدنا امیر المؤمنین فاتح ایران اور روم خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. 28 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ملتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، نماز فجر پڑھا رہے تھے. اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں، اور اسی زخم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 1 محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرما گئے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. مدینے میں موت بھی ملی کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث فضائل مدینہ والے چیپٹر میں کہ مدینے میں موت مانگو، جسے مدینے میں موت آئے گی اور مدینے کے مصائب پہ جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا فتنہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور سیدنا عمر کی شہادت 1 محرم 24 ہجری کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا. اسی کی ایک کڑی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، اور پھر یہ فتنے چلتے چلتے اپنے ایپیکس کو پہنچے جب اسلامی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ، اور وہ سید الشہداء سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام عاشورہ والے دن مظلومانہ شہادت. تو یہ 2 بڑے سانحے، یعنی شہادت عمر سب سے بڑا سانحہ جس سے فتنوں کا آغاز ہوا، ٹریجڈیز کا آغاز ہوا، اور پھر اس کا ایپیکس سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. اور وہ شہادت بھی ہے کہ جس کی خوشخبری سیدنا حسین کو تو ان کی زندگی میں مل گئی کہ آپ نے شہادت نوش کرنی ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمان کرم سے زار و قطار آنسو رواں تھے. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ اس بچے سے جو اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت فرات کے کنارے اس کو شہید کر دے گی. اور پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا قربانیوں کا آغاز ہے، اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے. قربانیاں ہی قربانیاں ہیں اس دین کے اندر. عیسوی اعتبار سے پچھلے سال اور ہجری اعتبار سے اسی سال کے آغاز میں 14 محرم الحرام 1433 ہجری کو 10 دسمبر 2011 والے دن میں نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا تھا شہادت حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اب میں نے مسئلہ نمبر 61 کا نام دے دیا ہے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. کیونکہ 61 ہجری میں یہ سانحہ ہوا تو اس کو نام بھی اب مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے. اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، وہ بھی اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکا ہے. ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے تھرو، جو چینل ہے 720085. اور 2 ریسرچ پیپر بھی اہل سنت پاک.com پر رکھے ہوئے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں. الحمدللہ. اور اب ہم نے کچھ دن پہلے ہی وہ شعراء آفاق کتاب جو محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تھی، آج سے تقریباً 800 سال پہلے لکھی گئی. ابن جوزی رحمہ اللہ 597 ہجری میں فوت ہوئے. یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بھی 150 سال پہلے گزرے ہیں. اور اس کتاب پر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کلمات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ واقعی یہ کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، اور ناسبیوں اور یزیدیوں کا صحیح رد کیا. کیونکہ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا جس نے کتاب لکھی تھی عبد المغیث نامی، تو اس کتاب کا رد کیا تھا ابن جوزی نے. عربی میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والا جو حصہ ہے اہل سنت پاک.com اس پر اپلوڈ کر دیا ہے. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. یہ اس کا عربی ٹائٹل، اور ترجمہ ہوا ہے یزید کی شخصیت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ کی نظر میں. آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر جو ایڈریس ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 55 کے نام سے اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک.com پر. اور یہ 55 الحمدللہ بائی چانس ہی آیا، اور اس میں 55 کی نسبت ہے پنجتن پاک کی، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 کتاب الفضائل چیپٹر میں. اور راوی جو ہیں اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رافضی یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ سیدنا علی سے بغض رکھتی تھی. وہ ہے راوی اس حدیث کی، اور بند کمرے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اما اگر اس کو باہر نہ نکالے تو یہ واقعہ اندر ہی رہ جاتا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اتنے میں سیدنا حسن وہاں پر آئے، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدنا حسین آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئی، اور پھر سیدنا علی آئے. ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ. تو قرآن پاک کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں تو یہ امہات المومنین کو خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اسی میں ایکسٹینشن کے طور پر ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا. لہذا یہ 4 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر 5 تن پاک. اور پاک سے مراد اہل سنت کے منہج میں معصومیت کا عقیدہ نہیں، بلکہ پاک سے مراد ہے ہر طرح کی بری عقائد اور نظریات سے پاک، شرک سے پاک. تو یہ 5 تن پاک. باقی انبیاء کے بارے میں تو اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ تو ہر اعتبار سے ہی پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الذنوب، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اسی کی نسبت سے یہ 55 مسئلہ نمبر 55 کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک.com پر یہ گفتگو اپلوڈ ہو جائے گی. اور اس ایکسکلوسیو گفتگو کا عنوان ہے رافضیوں کے 2 اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ. رافضیوں کے 2 اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ. رافضیوں کے 2 اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور وہ 2 نظریات کیا ہیں؟ نظریہ نمبر 1 علم لدنی. اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا، جس کو مختصر یوں سمجھیے کہ رافضیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اور پھر اسی سے اہل سنت میں اہل تصوف کے ہاں بھی یہ عقیدہ گھس گیا کہ کتاب اور سنت کے پیرلل کچھ ایسی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتابوں میں تو نہیں ہیں مگر سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہیں. اور بسا اوقات اہل تصوف اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے کتاب اللہ اور سنت کا رد کرنا آسان ہو جاتا ہے ان بے بنیاد باتوں کی وجہ سے. اور یہ میں بے بنیاد انشاءاللہ کتاب و سنت سے ثابت کروں گا، یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں. کبھی اس کو باطنیت کا نام دیتے ہیں، کبھی روحانیت کا نام دیتے ہیں، کبھی طریقت کا نام دیتے ہیں، اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو شریعت تو جہاں ختم ہوتی وہاں سے طریقت شروع ہوتی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور نظریہ نمبر 2 وہ ہے حدیث قرطاس، جو ابھی محرم کے دن ہے تو زبان زد عام ہوگی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے جب آئے گا وہاں پر موضوع تو میں ایڈریس کروں گا. قرطاس کہتے ہیں تحریر کو، لکھی ہوئی چیز کو. حدیث قرطاس یعنی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو مختصراً میں یہیں بیان کر دیتا ہوں، جس سے غلط رزلٹ نکالا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم لے کر آؤ اور شانے کی ہڈی لے کر آؤ، میں تمہیں ایک تحریر ایسی لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اور پھر باقی اس کی جتنی سندیں انشاءاللہ وہ جب موضوع آئے گا تو میں ڈسکس کروں گا. یہ ایک روایت نہیں، بخاری اور مسلم میں دونوں میں کئی روایتیں ہیں، وہ انشاءاللہ لفظ بلفظ میں پڑھوں گا، کیونکہ اس ٹاپک کو آج تک کسی نے پازیٹیولی ایڈریس نہیں کیا، ہمیشہ فرقے کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈریس کیا. تو یہ ہے حدیث قرطاس، اور اسی کو پھر بنیاد بنا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ اور وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرار دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر ایک امت کے اندر اختلاف شروع ہوا. تو آج کا جو لیکچر ہے یہ کل 3 حصوں پر مشتمل ہے. پورشن نمبر 1 میں انشاءاللہ میں تمہیدی گفتگو کروں گا جو ریڑھ کی ہڈی ہوگی ہماری ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے، اور پورشن نمبر 2 میں جو نظریہ نمبر 1 ہے علم لدنی سے ریلیٹڈ، اس کو انشاءاللہ میں
ڈسکس کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں، اور پھر یہ 2 پورشن تو آج ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، تیسرا پورشن جو ہے وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ اتنی لمبی گفتگو میرے لیے کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سننا بھی، اور وہ تیسرا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا حدیث قرطاس اور خلافت اور وصی رسول کے حوالے سے انشاءاللہ۔ لیکن وہ گفتگو بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے جو آج کی تمہیدی گفتگو اور نظریہ نمبر 1 ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے، اور وہ قرآن پاک کی اس آیت پر پیوٹ ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، 67۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ شے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور بفرض محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کو لوگوں تک نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے بھی رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ انبیاء سے تو بعید ہے یہ چیز، وہ تو اللہ کی حجت ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، حق بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس میں ٹینشن بھی نہیں لینی کہ کوئی حق قبول کیوں نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جس نے جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کر لیا ہے، جس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں جگا سکتا، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی۔ تو اس میں جو یہ حکم آیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بھائیو، اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد پرائمری طور پر اللہ کی کتاب ہے، نازل کردہ وحی، اور پھر اسی کی ایکسپلینیشن جو بیان القرآن ہے، سنت جو صحیح احادیث کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کردہ ہے۔ یہ وحی مطلوع ہے، تلاوت کی جانے والی، یہ مطلوع توئے سے نہیں ہوتا، تا سے ہوتا ہے، اور وہ وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنے اور آگے بیان فرمائے۔ باقی جہاں تک منکرین حدیث کا مسئلہ ہے تو اس پہ میری پوری گفتگو اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اور یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ منکرین حدیث ہو جانا، اور دوسری ایکسٹریم کہ ہر من گھڑت اور ضعیف الاسناد حدیث کے پیچھے لگ پڑنا جو قرآن اور بخاری مسلم سے ٹکراتی ہو، تو اس پر بھی پوری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو دین عطا فرمایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ہمارے انبیاء کو کتنا ریسپانس کیا، اور انبیاء سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہ پہنچائی، اور اگر پہنچائی تو آپ کو کیا رسپانس ملا۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو پس بالضرور ہم ضرور پوچھیں گے ان امتوں کو جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ آپ تک رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے انبیاء کو بھی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔
اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے معاملے میں بہت حیا فرمانے والا ہے، کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ تو بھائیو، جہاں تک ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اور وہ ہے سورہ التکویر کی آیت نمبر 24، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوس نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آئیں امت تک پہنچا دی۔ الحمدللہ۔ علم غیب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پر میری اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 6 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو رکھی ہے، جس میں افراط و تفرید سے بچ کر حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور قرآن پاک کی بعض آیات سے الہام کی بنیاد لیتے ہوئے، جیسا کہ سیدہ جو مریم تھی ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو الہام ہوا، اس کی وجہ سے بعض لوگ اس امت میں بھی کشف اور الہام کو کنٹینیو مانتے ہیں، تو ان کے رد پر میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 25 منٹ کی، ختم نبوت کی حقانیت اور کشف اور الہام کی حقیقت۔ میں نے اس میں قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے کہ کشف کا عقیدہ اس امت میں ماننا ختم نبوت کے منافی ہے، لیکن آج محل نہیں اس کو بیان کرنے کا، لہذا ان واضح آیات کی روشنی میں ایک بات بالکل ایکسکلوسیولی ہمارے سامنے آئی، اور الحمدللہ اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک مکمل دین نہیں پہنچایا، وہ پکا کافر ہے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ جو ہے وہ خاص لوگوں کو بتایا اور کچھ جو ہے وہ عام لوگوں، یہ اس میں امپلائڈ ہے، شامل، اور وہ انشاءاللہ حدیث سے بھی میں ثابت کروں گا۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کی تفسیر میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تاکہ معاملہ جو ہے یہ تمہیدی گفتگو کا کھل کر سامنے آئے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 کی تفسیر میں امام بخاری اس کو لے کر آئے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا اور کچھ ظاہر کر دیا، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اور یہ تو اما عائشہ کی شرافت تھی کہ انہوں نے اس پر اکتفا کیا کہ کذاب کہا، اصل میں تو وہ کافر ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ پر جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ کافر ہی ہے۔ غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا نا کہ مجھے پیغمبر بنایا گیا، تو اس لیے کافر ٹھہرا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ بولا، اس کے بعد پھر یہ آیت بھی تلاوت کی کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہ کیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ صحیح حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے جو ہمارے پمفلٹس میں بھی لکھی ہوئی ہے، 2950 نمبر حدیث، کتاب الحج چیپٹر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ، حجۃ الوداع کا خطبہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے۔ نمبر میں نے اس لیے بتایا کہ کریٹیکل حدیث ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے، جس میں سے کچھ پورشن میں بیان کرتا ہوں جو ہمارے آج کے لیکچر کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔
وہ جو سنت والی حدیث ہے وہ کھینچ تان کر حسن درجے تک پہنچتی ہے، وہ المستدرک للحاکم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کتاب العلم چیپٹر میں 318۔ جو مسلم شریف میں ہے اس میں کتاب اللہ کا ذکر ہے، اور سنت اور حدیث کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اسی کتاب نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان 3 باتیں کہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا 3 دفعہ، اور 3 دفعہ عوام الناس کی طرف، اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان گئے ہیں کہ میں نے حق بات تیری طرف سے پہنچا دی ہے، الحمدللہ۔ اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یہاں پر میں ضمناً ذکر کر دوں جو غدیر خم کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں لیکچر کے اینڈ پہ جو پورشن آئے گا اس میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ ہی کو پکڑنے کا کہا، اہل بیت کے احترام کا کہا، پکڑنا کتاب اللہ کو ہی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو لیکچر کے اینڈ پہ جو تیسرا پورشن ہے اس میں بیان بھی کر دوں گا۔ تو حدیث نمبر 3 بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بھی حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا نہیں، یہ 10 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں یعنی ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم النحر والے دن کا خطبہ ہے، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، جس میں کافی ڈیٹیل گفتگو ہے۔ ان میں سے کنکلوڈنگ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون یعنی تمہاری جان اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے جس طریقے سے آج یہ مہینہ، یہ شہر اور آج کا یہ دن حرمت والا ہے اللہ کے نزدیک، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور جب تمہارا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم یہ کہو گے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، یعنی اس دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ادھر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا علم لدنی والا کہ اے اللہ دے نبی جڑی تسی منو خاص گلاں دسیاں نو میں دس دیواں سارے نو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خاص باتیں مجھ سے کی ہیں وہ بھی میں نے امت تک پہنچانی ہے یا میں اپنے پاس ہی رکھوں؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ پہنچا دو۔ حتیٰ کہ چوتھی حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں میں نے بیان کرنی ہے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ عام حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ لیکن مولوی چھپاتا ہے یہ حدیثیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت تو ساروں کو ہی آتی ہوتی ہے، تو یہ مولویوں کی اور ذاکرین کی روٹی کیسے چلے گی اگر لوگ خود ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے؟ حالانکہ یہ اوبلیگیشن ہے ہر مسلمان کی کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ اور اس پر میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 24 کے نام سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے اوپر۔ اور 5ویں حدیث کریٹیکل، موسٹ کریٹیکل، لیکن یہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے اور یہ آج تک نہ کسی نے کتاب میں لکھی اور نہ آج تک کسی نے بیان کی، حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے، کیونکہ اس حدیث کو ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ 440 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا فل ریفرنس سن لیں
صحیح مسلم میں منافقین کی صفات والے چیپٹر میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں، 7035 اور 7036، کہ سیدنا قیس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے یہ جو آپ جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھ دے رہے ہیں اور صفین میں بھی آپ کا ارادہ ہے سیدنا علی کا ساتھ دینے کا، کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی بات اس بارے میں سنی ہے؟ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی ذاتی رائے تو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے، پرہیزگار ترین انسان۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے حق کو جاری کرے گا اور عمار جو ہے شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح بخاری میں سیدنا عمار کے فضائل والے چیپٹر میں امام بخاری حدیث لے کر ہے۔ تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں، اور مولا سے مراد جگری یار، دلی محبوب، بیسٹ فرینڈ۔ اور پھر سیدنا عمار نے ایک جملہ بولا جو آج کی اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسی بات کبھی ارشاد نہیں فرمائی جو آپ نے باقی سارے عوام الناس سے بیان نہ فرمائی ہو۔ دیکھ، البتہ ایک چیز ایسی ہے جو سیدنا حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی ہے، اور اس کا تعلق بھی ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، نہ قیامت تک کے لیے کسی کی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی حدیث میں ہے، سیدنا عمار کہتے ہیں کہ ہمیں حذیفہ نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، جن میں سے 8 کو ایک پھوڑا نکلے گا، اور آپ کا ایسا پھوڑا قیامت والے دن کہ وہ کمر سے نکل کر آگے تک ان کا سینہ چیر دے گا، اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا، اور یہ کافروں کے بارے میں یہی محاورہ سورۃ الاعراف کی 40 نمبر آیت میں بھی آیا ہے کہ یہ کافر اور منافق کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یہ محال چیز بیان کی گئی، اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے یہ، لیکن ہمارے اعتبار سے سمجھانے کے لیے عرب کی یہ ایک کہاوت بولی جاتی تھی۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے چیپٹر میں کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اور مجھے بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی، اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ بڑا نازک معاملہ ہے بھائیو، بڑا نازک معاملہ ہے، ہم تو شاید کوئی نہیں ہے، اور اس پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 40 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر، مسئلہ نمبر 34 کے نام سے، منافق کی نشانیاں، منافقت کی تعریف اور اس کا علاج۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، معاذ اللہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ یا سیدنا طلحہ یا سیدنا زبیر یا ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ منافق ہیں، ورنہ تو وہ نام لے دیتے۔ انہوں نے کانٹیکسٹ ہی کوئی اور بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ منافقین کے نام بتائے تھے، بس وہ ایک بات ہے جو سیدنا حذیفہ بن یمان کو بتائی، باقی آپ نے عوام الناس کو ساری باتیں بتائی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے، اور یہ 14ویں صدی میں سعودی عرب کی تنخواہوں پر پلنے والے چند ناسبی مولویوں نے اس کو کنٹراورشل بنایا، ورنہ تو یہ کبھی کنٹراورشل چیز رہی نہیں ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سن ابن ماجہ میں اور جامعہ ترمذی میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور یہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے،
تو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا. اور یہ اختلاف کیا ہوا؟ وہ اصحابی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. تو ڈکشنری میں تو وہ صحابی ہی ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم صحابہ ظاہر ہیں ان کو نہیں مانتے، لیکن اس وقت تو تھے جب تک وہ مرتد نہیں ہوئے تھے. تو بڑا نازک معاملہ ہے یہ. تو اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے، جو انہوں نے منکرین زکات کے ساتھ کی یا انہوں نے مسلمہ کذاب کے ساتھ. اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو چلتا رہا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ یا کسی شیخ الحدیث کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں، ایک ایک جنگ پر، تینوں جنگوں پر، جنگ جمل پر، اس کے بعد جنگ صفین پر، اور جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ لڑی گئی. اس کی آج ڈیٹیل میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث ایسی موجود ہیں جن سے یہ سارے ایشو ریزالو ہو جاتے ہیں. بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب لکھی، امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. اور امام مسلم کم از کم 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں ان سے لے کر آئے ہیں. انہوں نے 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ مصنف ابن ابی شیبہ جمع فرمایا. اس میں انہوں نے آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب الجمل، کتاب الفتن کے بعد کتاب الجمل، کیونکہ جمل سے یہ سارے فتنے شروع ہوئے. اور اس میں 3 باب باندھے ہیں، باب الجمل، باب الصفین، اور تیسرا باب جو ہے نہروان کی جنگ پر جو خوارج کے خلاف لڑی گئی. جنگ جمل جو سیدہ عائشہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اس پہ وہ 80 احادیث لے کر آئے ہیں، اور اللہ کرے اس کا ترجمہ ہونے کے قریب ہے. ابھی یہ سارے ناسبی و جزیدی جو ہے نا، یہ نکل نہیں سکیں گے اپنے گھروں سے جب یہ ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور دوسرا ہے جنگ صفین پر 44 احادیث لے کر آئے، اور جنگ نہروان پر 62، اور یہ کل ملا کر 186 احادیث وہ لے کر آئے ہیں ان تینوں پر. اور یہ بات یاد رکھیے، امت میں امام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کہ اگر مسلمانوں میں باغی امت کوئی پیدا ہو جائے یا گروہ، اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. اسی لیے محدثین نے پورے چیپٹر باندھے اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں سے ڈیڈکٹ کیا جائے کہ باغیوں کے ساتھ کس طرح حکومت پیش آئے. اور بالکل اس کے اپوزٹ، اگر حکومت باغی ہو جائے اور غلط راستہ اختیار کر لے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے ضرب المثل ہے الحمدللہ. اور اسی پر میرے وہ 2 لیکچر ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا، دوبارہ کر دوں. مسئلہ نمبر 61 کے نام سے 2 گھنٹہ اور 20 منٹ کی ایکسپلوسیو گفتگو، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور دوسرا مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. اور 2 ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ، صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہے اس کی روشنی میں الحمدللہ. تو جس کو زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے. لہٰذا سابقون الاولون میں سے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکلی یہ ڈیسیژن دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس سے جو باتیں کی وہی ہمیں بتائیں، کو خاص باتیں نہیں سوائے وہ منافقین والا. لہذا یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ دین کا کوئی بھی حکم یا مسئلہ کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے، اور اجماع اور اجتہاد کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے. اس پہ میری پوری گفتگو ہے الگ سے. مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں، تقریباً 40 سے 50 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے یہ ساری بات، اور جو اہل سنت پر اصحاب الحدیث پر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ اجماع اجتہاد کو نہیں مانتے، وہ میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ جھوٹا الزام ہے. تو الحمدللہ سارے کا سارا دین کتاب و سنت میں موجود ہے، سوائے وہ منافقین کے نام جو حذیفہ بن یمان کو بتایا. چلے اب میں چلتے چلتے آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ وجہ کیا تھی. اصل میں جب غزوہ تبوک سے سیدنا حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے اونٹ کی مہار پکڑتے ہوئے چل رہے تھے
تو ایک تنگ گھاٹی ایسی تھی کہ جس میں سے صرف ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا 2 پہاڑوں کے درمیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. تو منافقین نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت اکیلے ہوں گے تو آپ پر یک بار ہی ٹوٹ پڑے اور آپ کو شہید کر دیں. حذیفہ بن یمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے, اور جب منافقین نے حملہ کیا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اس وقت حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ نقاب پوش جو آئے تھے یہ منافق کون کون سے تھے, تمہیں میں اپنا راز بتا دیتا ہوں. ایک ایک کا نام حضور نے ان کو بتا دیا اور کہا کہ یہ میرا راز اپنے سینے میں رکھنا ہے. تو وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے. یہ تو بعد کے صوفیاء کے دعوے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی ہم بتا دیتے ہیں کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے. صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھا کون منافق ہے اور کون مومن ہے. حذیفہ بن یمان کو نام بتائے تھے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرا. تو یہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ دوسرے پورشن کی طرف آئیں گے اور تیسرا پورشن انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بھائیو پورشن نمبر 2 یعنی رافضیوں میں جو نظریہ نمبر 1 آیا علم لدنی کا. اب رافضی کو بھی سمجھ لیجئے یہ ٹرم کیا ہے. رافضی ضاد ہے عربی میں رافضی. اصل میں جب سیدنا علی کے ساتھ لوگ شامل تھے صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ شیعان علی کہلاتے تھے, علی کے گروہ کے لوگ. الحمدللہ ہم بھی شیعان علی ہیں پولیٹیکلی, عقیدے میں منہج میں مسلمان اور اہل سنت پولیٹیکلی. تو شیعہ واز اے پولیٹیکل ونگ آف مسلمز. یہ کوئی سیکٹ اور فرقہ نہیں تھا انیشلی. اور ہم اگر شیعہ بھی ہیں تو عمار ابن یاسر والے, مالک اشتر والے نہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا عمار بن یاسر نے بصرہ کے منبر پر خطبہ دیا. سیدنا حسن اوپر والی سیڑھی پہ تھے وہ خود نیچے, اور کہا کہ اے لوگو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں بصرے کی طرف سے. کوفے کے منبر پہ دیا. بے شک وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. دنیا اور آخرت میں عزت اپنی جگہ رکھی, بدتمیزی نہیں کی. لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اللہ کی اطاعت کیوں؟ کہ امیر المومنین کی اطاعت دراصل اللہ اس کے رسول کیا تھا. سورۃ النساء کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اس کے تحت. اسی کے کانٹیکسٹ میں میری وہ ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان 25 منٹ کے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 11 کے نام سے. تو احترام انہوں نے نہیں چھوڑا, کہا دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں, لیکن یہاں ان کو غلطی لگی ہے. اور وہ مجھے موقع نہیں, ورنہ میں وہ ساری احادیث بھی بتاتا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئیاں فرمائی تھی. لیکن وقت کے ساتھ جب ملوکیت نے پنجے گاڑنے شروع کیے اور پھر بنو امیہ کے حکمرانوں نے اور گورنروں نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالی گلوچ اور برا کہنا اور لان تان شروع کیا, اور یہ معاملہ ایکسٹریم کو جب پہنچا تو دوسری طرف بھی اس کا ایکسٹریم رزلٹ نکلا کہ جو شیعان علی تھے انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی نفرت مٹانے کے لیے سیدنا ابوبکر عمر اور سیدہ عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی گالیاں دینی شروع کر دی. والعیاذ باللہ تعالی. حالانکہ اہل بیت کے ائمہ رحمہم اللہ اجمعین اس میں حصہ نہیں بنے. اور میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام اس وقت کے اہل تشیع کو جو اکثر رافضی بن چکے ہیں کہ اپنے اصول محدثین پر مجھے ایک روایت صحیح دکھا دیں کہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام, یہ تینوں درست ہیں, انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ہو ممبروں پر. نیور. غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے, ہم بھی کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی جو غلطیاں ہیں وہ آج تک امت بھگت رہی ہے ملوکیت کی شکل میں, ہم بھی بیان کرتے ہیں. لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو کافر کہنا شروع کر دیا جائے؟
یا معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو دوستی کہنا شروع کر دیا جائے یا منافق کہنا شروع کر دیا جائے. یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہے. احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. تو ان کے جب ایکسٹریمزم شروع ہوا تو جب یہ انہوں نے معاملات کیے تو سیدنا زید بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین علی بن حسین, ان کے آگے سے جو بیٹے زید جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے, انہوں نے جب یہ سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں گالی گلوچ سنا تو انہوں نے کہا رفضنا, انہوں نے تو ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے, ہماری یہ تعلیمات ہے نہیں ہے. اور وہیں سے ان کا نام رافضی ڈل گیا. اور مزے کی بات ہے کہ رافضیوں کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی کہتے ہیں یہ مغضوب علیہم ہے. وہ اہل تشیع کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں, وہ رافضی جو ہے وہ ہیں. تو یہاں سے یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا. تو یہ رافضیوں میں جو پہلا نظریہ آیا جو اہل سنت میں بھی پھر گھسا اہل تصوف کے ذریعے سے, وہ ہے علم لدنی, کہ خاص علم ہے جو قرآن اور حدیث کے پیرلل سینہ بسینہ خاص لوگوں سے چلتا آ رہا ہے. میرا خیال ہے جتنی تمہیدی گفتگو میں کر چکا ہوں اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے, لیکن چونکہ ان کے کچھ دلائل ہیں اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, ورنہ کہیں گے جی ہمارے دلائل تو بیان ہی نہیں کیا. اور میری الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ عادت ہے کہ میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بس اپنے دلائل سامنے رکھوں, اسی وجہ سے کسی کو بات ہی توحید کی بھی نہیں سمجھ آتی. دونوں کے دلائل سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کیا جائے اور حق بات کہیں بھی ہے اس کو قبول کی جائے. تو یہ تصوف میں پھر اس حد تک بگڑی یہ بات کہ آج ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا غائب میں مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. وہ کہتے ہیں جی لکھا ہوگا قرآن میں, لیکن اسی تو وہی کہنا ہے کہ سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تر کے ہو. اسی تو سلطان بہو دا شعر پڑھنا ہے, پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے کہ نہیں. بیڑا میرا وچ کھپرا دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. وہ جی سلطان بہو تے شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا مندے سن, تسا کہندو نہیں. ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں میری پوری ایکسکلوسیو گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 3 کے نام سے 1 گھنٹہ 38 منٹ کی. اور یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں جو لوگ سیدنا علی کو غائب میں پکارنے کو حق سمجھتے ہیں مدد کے طور پر وہ اس کا جواب دیں. اور مسئلہ نمبر 43 ہے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل, 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر. الحمدللہ تمام چیزیں ریزالو کرتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو بھائیو یہاں وہ جملہ بھی میں بول دوں جو بار بار بولتا ہوں تاکہ مسئلہ ایک جملے میں سمجھ آئے گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیار دیا ہے مشکل کشائی کا یا نہیں دیا, یہ تو ایک جھگڑا ہی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں. جھگڑا یہ ہے کہ اگر اختیار ہو تب بھی غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے؟ اگر فرشتوں سے مانگیں گے کہ فرشتوں یہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, تو ہمارے جنید بھائی نے بھی ایک نعت پڑھی مفتی صاحب کے کہنے پہ, ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ شرکیہ کلمات ہیں. غائب میں مدد کے لیے فرشتے کو پکارنا بھی شرک ہے, یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا درود شریف پہنچانے کی, تو ہم کہتے ہیں اللہ کو اللہم صلی علی محمد, ہم یہ نہیں کہتے فرشتوں آپ پہنچا دو, غائب میں مدد کے لیے نہیں پکاریں گے. تو اس طرح تو بارش کی ڈیوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لگائی, پھر فرشتوں سے کہیں گے کہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. لیکن مسئلہ وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے مفتی پاگل ہیں. تو میں جب پھر غصے میں آتا ہوں تو ننگی بات کر دیتا ہوں کہ یہ مفتی تو جائیں گے دوزخ میں تمہارے اور تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے, بیڑا غرق کریں گے. تمہیں تو بات سمجھ آ چکی ہے, جان بوجھ کر کیوں فرقہ واریت کا شکار ہوتے ہیں. اپنی آخرت بچاؤ, مولویوں کو چھوڑو. مولویوں کی اکثریت انشاءاللہ دوزخ میں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے وہ صحیح حدیث بھی بتائی ہیں صحیح بخاری سے, اور پورا ایکسکلوسیو لیکچر ابھی دیا ہے مولویوں کے اوپر. قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہے ہی مولویوں کے بارے میں. مسئلہ نمبر 51 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ سن لیں ذرا, 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں خود بھی بھائیو 31 سال تک چونکہ بریلوی مکتبہ فکر میں رہا,
اس کے بعد 4 سے 5 مہینے ہی دیوبندیت میں گزارے. مجھے سمجھ آیا کہ یہ 19-20 کا ہی فرق ہے. پھر 2 سال میرے اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرے, اہل تشیع کے ساتھ بھی, اور اب بھی میں سب کی باتیں, سب کے لیکچرز, میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں فرقہ واریت سے الحمدللہ بالا تر ہو کر. لہٰذا مجھے یہ تمام چیزیں الحمدللہ اپنی بہت ینگ ایج سے, FSC لیول سے مجھے یہ چیزیں پتہ ہیں. اور وہ کتابیں جو آج کے صوفیاء جو ہزاروں لاکھوں مرید کر رہے ہیں, انہوں نے صرف نام سنے ہوئے ہیں. میں نے اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے وہ کتابیں پڑھ لی ہوئی تھی. تصوف کی پہلی کتاب عربی میں رسالہ قشیریہ, ابو القاسم قشیری المتوفا 465 ہجری, آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی, وہ میں نے پڑھی ہوئی. اس کے بعد امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری, ان کی مکاشفۃ القلوب, ان کی منہاج العابدین, ان کی کیمیائے سعادت, ان کی احیاء العلوم الحمدللہ پڑھی. اس کے بعد شیخ فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء, 8 سے 800 سال پہلے, المتوفا 627 ہجری, وہ پڑھی, جن کا دیوبند اور بریلوی کا ترجمہ بھی آ چکا ہوا ہے. ان ساری کتابوں کا آ چکا ہے. علی بن عثمان حجویری صاحب کی شعراء آفاق تصنیف تصوف میں فارسی زبان میں, کشف المحجوب, اور ان کی وفات ہوئی 465 ہجری میں, آج سے 1000 سال پہلے, وہ کتاب بھی پڑھی. غنیت الطالبین, شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, وہ کتاب بھی پڑھی. الحمدللہ یہ ساری کتابیں پڑھی, اور ان میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں میں ان کی آج بھی قدر کرتا ہوں. میں نے یہ جو رزق حرام والا جو مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا, اس میں میں نے زہد پر کم از کم 17 حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں کہ زہد اسلام کا حصہ ہے. صوفیاء کا یہ جو پہلو ہے زہد والا, اسے میں کوئی انکار نہیں ہے. جو بری بات ہے ہم اس کا اختلاف کرتے ہیں, جو اچھی بات ہے ہم اس کا جو ہے الحمدللہ وہ ان کی نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں بخاری اور مسلم میں ہے, متفق الحدیث. اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ تزکیہ نفس والی باتیں کتاب الرقاق چیپٹر میں امام بخاری جو لے کر آئے, اور صحیح مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر کے اندر, یہ کوئی صوفیاء کی بتائی ہوئی باتیں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہے الحمدللہ. تو رافضیوں کے اور صوفیوں کے وہ 3 دلائل کیا ہیں جس کی بنیاد پر وہ علم لدنی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان میں سے پہلے 2 دلائل تو بڑے کمزور ہیں, لیکن ان کے نزدیک بڑے مضبوط ہیں, اس لیے میں بیان کروں گا. ہاں تیسری دلیل کہہ سکتے ہیں کچھ مضبوط ظاہری طور پر, لیکن وہ بھی جو ہے مکڑی کا جالا ہی ہے, تو انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا ہوں. تو پہلے یہ علم لدنی کا لفظ صوفیاء کے ہاں کہاں سے آیا؟ تو یہ ہے دلیل نمبر 1 صوفیاء کی, جو سورۃ الکہف میں قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام, جو بخاری اور مسلم میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے. قرآن میں نام تو نہیں آیا حضرت خضر کا, لیکن بخاری مسلم میں آیا. اس کو بنیاد بنایا, اور اس میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور خضر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا, علم لدنی, اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا. اور اس میں وہ 3 واقعات بھی ہیں, سب کو ہی پتہ ہے, اکثر ہمارے ممبروں پر یہ واقعات سنائے جاتے ہیں, لیکن اس کا مقصد نہیں بتایا جاتا. اس واقعے کا مقصد کیا ہے قرآن میں آنے کا, اسے وہ اپنے بزرگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں, ایک پیغمبر کی بات کوٹ کر کے, اور وہ بھی پھر انہوں نے گیم چلائی کہ کسی طریقے سے حضرت خضر کو ولی ثابت کر دیں تاکہ معاملہ ہی جو ہے نا گول ہو جائے. اور یہ کفری عقیدہ لوگوں میں پروپیگیٹ کیا جائے کہ جو نبی ہے وقت کا وہ ولی سے سیکھ رہا ہے. یہ تو کشف المحجوب میں بھی علی بن عثمان حجویری نے یہ باب باندھا ہے کہ یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے. اگر انبیاء کو فرشتوں نے سکھایا تو وہ فرشتوں کے بھی پیغمبر تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عام فرشتے نہیں تھے, فرشتوں کے پیغمبر ہیں, لیکن انہوں نے انبیاء کی بھی حرمت کا خیال نہیں کہا اور کہا جی وہ تو ولی کول گئے, اور ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں, ولی کے پاس گئے. بھائی وہ نبی تھا, اور الحمدللہ میں نے اس پہ پوری گفتگو کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ, 30 منٹ کی حیات خضر, اور اہل تصوف اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 13 کے نام سے سارے دلائل ذکر کیے ہیں, 8-10 کے قریب. ہے کوئی مائی کا لال تو اس کا جواب دے علمی طریقے سے, اور دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ یہ ولی نہیں, نبی نہیں ہے, یہ ولی نہیں ہے, نبی ہیں یہ, اور دوسرا یہ فوت ہو چکے ہیں. یہ جو صوفیاء کو خضر ملتے رہتے ہیں وہ کون ہے خضر, وہ میں نے اس میں بتایا ہے. تو یہ ان کی فیک دلیل ہے جس کے ذریعے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو وہ واقعہ اس کی اصل میں کیا حقیقت ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا
خضر علیہ السلام کے بہاف اللہ تعالیٰ کے بہاف پر سیدنا خضر علیہ السلام نے سارے وہ کام کیے، اور مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا سمجھانا مقصود تھا، جس میں ایک بچے کی گردن بھی مروڑی گئی. اب کوئی ولی کہنا جی مجھے کشف الہام ہوا ہے کہ فلاں بچے کی گردن مروڑ دو تو مجھ پہ قانون لاگو نہ ہو، تو یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اگر اسے علم لدنی نکالنا ہے تو وہ اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا تھا کہ بسا اوقات جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں خیر مضمر ہوتا ہے. وہ تینوں واقعات ایسے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر میرے لیے نقصان ہے، اس میں ہی عافیت چھپی ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بچہ چھین لیا، اگر وہ زندہ رہتا، وہ رہنا تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا سیدنا خضر علیہ السلام کے ذریعے تو یہ اپنے نیک ماں باپ کو بدنام کرتا. اب یہ ماں باپ کو تو نہیں پتا، ورنہ تو ان کو صبر آ جائے. تو اس کے ذریعے اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کہو اسی میں ہی میری بہتری ہے. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس چیز کو تم شر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے اچھائی ہوتی ہے. تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لیے ہی. تو یہ تو بھائیو ان کی بڑی فیک دلیل تھی. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو کشف اور الہام کی باتیں کرتے ہیں، اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت پاک.com پر 25 منٹ کی. اس میں نے یہ سارے پول کھولے ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام نے خود ہی قرآن میں فرما دیا، جس نے مسئلہ ہی حل کر دیا. آیت نمبر 82 کیٹاگوریکل انہوں نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ جتنے کام کیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کیے. تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈائریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی؟ ہاں، وہ غلام اور قادیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو. اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ آخری درجے میں. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا. یہ توحید آخری درجے میں کامل ہوئی، اور پچھلی امتوں میں کشف اور الہام ہوا کرتے تھے، تو ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی، اور اب کشف و الہام نہیں ہوگا. اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے، اور جو احادیث پیش کی جاتی ہیں الحمدللہ میں نے اس کی اپروپریٹ ایکسپلینیشن بھی بیان کی ہے اسی مسئلہ نمبر 40 کے اندر. اب آ جائیے بھائیو، دلیل نمبر 2 ہے جو ان کی، اور یہ تو ہمارے جو بولے بالے بریلوی بھائی ہیں، ہم خود بھی رہے 31 سال، ہمیں پتہ ہے، ان کو بچپن سے ایک قصہ سکھا دیا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت. بریلویوں کو صرف 2 قصے بتائے جاتے ہیں بچپن سے. میں بریلوی عوام سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ، عوام الناس سب سے، دیوبند سے بھی، شیعہ سے بھی، اہل حدیث سے بھی. میری چڑ صرف مولویوں کے ساتھ ہے جو ان کو غلط طرف چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ. کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا جی، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا. اچھی بات ہے جی، اس سے کون سا دین کا مسئلہ ثابت ہو گیا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں اور آپ کوئی کرتب کر کے دکھائیں اور کہ نہیں میں آیت کو نہیں مانتا جو کہ میں یہ کرتب کر لیتا ہوں، یہ ثابت ہوگا اس سے. اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن اور سنت میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ بندہ کون تھا، سوائے اس کے کہ جو وہ آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. اللہ نے کہا اس کے پاس علم کتاب تھا. کتاب کا علم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ انبیاء کو. اور اس وقت تو ایک وقت میں کئی پیغمبر بھی ہوتے تھے، عین ممکن ہے وہ کوئی پیغمبر ہو، پیغمبر کے امتی بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں. سیدنا لوط علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی ہیں. سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے. سورۃ العنکبوت پڑھ لیں کہ لوط علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بت پرست نہیں تھے، اپنی نیچر پہ ہی تھے، لیکن ان کی نبوت کی پہلی تصدیق کرنے والے وہ تھے. سیدنا یحییٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی. عین ممکن ہے کہ وہ پیغمبر ہوں، عین ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ ہو اللہ کی طرف سے جو درباری کے طور پر موجود ہو. تو اب اس سے تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو یہ پھر یہودیوں کے طرف چل پڑے اور ان کی کتابوں سے لیا جی وہ ایک ولی تھے آصف بن برخیہ. اور بھائی کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ آصف بن برخیہ موجود تھے وہاں پہ؟ اپنی طرف سے وہ یہودیوں سے لی، اور یہودیوں کی ٹیمپر چیزیں ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے. تو باقی یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم معجزے کو بھی مانتے ہیں، کرامت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، جس میں کوئی شک نہیں. اور میری جو وہ گفتگو ہے گستاخانہ فلم پر،
مسئلہ نمبر 49 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی. اس کے شروع کے 15 منٹ میں نے کرامت سمجھائی ہے. کرامت کیسے کسے کہتے ہی کس کو ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے, ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس پہ سمجھائی ہے یہ بات. الحمدللہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بندہ شوبدہ دکھاتا ہے تو بھائیوں وہ جادو یا استدراج ہی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی شک ہے آپ کو؟ دنیا کے سارے بزرگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں اور کہیں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں, ہم مان جائیں گے؟ دنیا کے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دے, سورج کو واپس پلٹا دے, آسمان کو توڑ دے, یا دجال کی طرح بارش برسانا شروع کر دے, وہ بھی تو بزرگ ہوگا نا. یہ دجال کو ماننے والے یہی ہوں گے جو یہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کے لگ جاتے ہیں. اور صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں, وہاں ایک مومن کھڑا ہوگا, وہ کہے گا تو جو مرضی کر, مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے, تو ہے ہی دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں, وہ کہے گا ہے ہی دجال ہے. تو کتاب و سنت کو پکڑنے والے دجال سے, یہ سارے شوبتے ماننے والے دجال کے مرید ہی بنیں گے. اللہ معافی دے, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں بھی اور ان کو بھی, آمین. تو یہ سارے لوگ ہیں 2 + 2 5 ہم مان لیں گے. تو بھائیوں ننگا جملہ بولنے لگوں بڑا سخت, کہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ ہم میتھمیٹکس کا فارمولہ 2 + 2 4 کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ سارے شوبتے دیکھ کر, البتہ ہم ان کے شوبتے دیکھ کر کتاب و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. اس وقت 2 + 2 کو 5 کہے نا, وہ بزرگ یہ نہیں مانیں گے, ان کا بچہ بھی نہیں مانے گا. ہاں قرآن و سنت کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے, کیونکہ جب شیطنت جو ہے وہ سوار ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اور اس پہ میں نے اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. 35 منٹ کی گفتگو ہے کہ ریویلڈ نالج جو کتاب و سنت کا وحی کا علم, یا یہ علم ہے اللہ کے حضور قرآن کی روشنی میں, یا پھر سائنس کا اسٹیبلشڈ علم, the knowledge obtained through observations and experiments, جو ڈیفینیٹ علم مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہو. جیسے پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے, پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, یہ ڈیفینیٹ علم ہو, وہ بھی قرآن کی روح سے کتاب و سنت ہی کی طرح حجت ہے. علم 2 ہی ہیں, علم وحی اور علم سائنس. وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر الحمدللہ اس پہ گفتگو کی ہے, جس کو شوق ہو تو وہاں پر دیکھ سکتا ہے. اب آ جائیے بھائیوں, ان کی جو آخری دلیل جو بظاہر نظر آتی ہے کہ بڑی مضبوط دلیل ہے, لیکن وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چونکہ کوٹ کرتے ہیں اس لیے وہ مضبوط بن جاتی ہے, بےایمانی کرتے ہیں. اور وہ صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لیے, اور برتن سے مراد علم کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا, یعنی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کون سی احادیث سنی تھی, اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو. یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ بنو امیہ کے بدماش حکمرانوں کو. یہ نہیں بتاتے آگے, وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو علم ظاہر نہیں کیا نا جی, وہ صوفیاء والا علم ہے جی, علم لدنی. اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اتنا واضح قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں کہ اس کا گھاٹا اتار دیا جائے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کو میچ کر لیتے ہیں. دیکھا حضرت ابو ہریرہ یہ اسی لیے ان سے بیان کرتے ہیں. اچھا بھائیوں, یہ اہل خواص کا علم توحید اور یہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کون سا علم ہے, اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 41 کے نام سے 1 گھنٹے کی, نور من نور اللہ, وحدت الوجود اور علم الکلام. اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. جو توحید کے بارے میں ان کی ایگزیجریشن ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ اور یہ ساری چیزیں آگے. اور پھر یہ یہاں تک تو بات رکتی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں پہلے فنافی شیخ ہو, شیخ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو. اور اس پہ وہ میرے 2 جو ہیں وہ ایٹم بم پمفلٹ, علمی ایٹم بم, اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 2A, اندھا دھند پیروی کا انجام, جس میں 18 عبارتیں میں نے گستاخانہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی ہیں سب کانٹیننٹ کے بزرگوں نے, اور ان سے پہلے کے جو صوفیاء بزرگ ہیں انہوں نے. اور دوسرا ریسرچ پیپر نمبر 2B, غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی عقائد, 32 عبارتیں گستاخانہ وہ میں نے اس میں نقل کی ہیں الحمدللہ. اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے, کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ,
वलियाज़ु बिल्लाह। कोई कलमा पढ़वा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, और कहते हैं मार्फत दी गल्लां ने जी, ऐ जे जनाब मार्फत ऐ जे इन्हां दी इल्म रूहानियत, ये रूहानियत है, ये शैतानत है। रूहानियत तो होगी किताब और सुन्नत को पकड़ना, ये तो शैतानत है। तो आज महल नहीं है इस पर। मेरी मसला नंबर 57 के नाम से गुफ्तगू है, और 57 का अदद मैंने लिया चूंकि वो आयत है सूरतुल अहज़ाब की 57, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं दुनिया और आखिरत की जिंदगी में, उन पर अल्लाह की लानत, और आखिरत में अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और वो मेरी यौम अरफा पर गुफ्तगू थी, आज से 3 साल पहले 1431 हिजरी 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन यहां पर हमारी एक इल्मी नशिस्त हुई थी। उसका नाम है बुजुर्ग परस्ती का अंजाम और दावत कुरान 50 मिनट की, मसला नंबर 57। और मसला नंबर 56 हमने दुरूद शरीफ के फजाइल वाले चैप्टर को नाम दे दिया है, क्योंकि आयत दुरूद सूरतुल अहज़ाब की 56 नंबर आयत है। तो ये सारी निस्बतें जोड़ जोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से जो विलादत मुस्तफ़ा वाली हमारी जो 1433 हिजरी में ही गुफ्तगू थी, विलादत मुस्तफ़ा और आखिरी वसीयतें 2 घंटे की, उसको मसला नंबर 63 का नाम दिया है, क्योंकि आप वसल्लम की उम्र मुबारक 63 हुई थी। अब इस हदीस की ट्रू एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझ लीजिए, जो सैयदना अबू हुरैरा ने खुद बताई उसी सही बुखारी में। और यहां मैं ये बात कर लूं कि इस हदीस से 2 एक्सट्रीम रिजल्ट निकाले गए हैं। ये जो 2 बर्तन लिए, एक तरफ तो ये इल्म लदुनी वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ गुलाम परवेज जैसे मुनकरीन हदीस, वो कहते हैं जी इन्हीं हदीसों ने तो बेड़ा गर्क किया है। तो वो कहता है ये हदीस ही फ्रॉड है, कि 2 ज़ुरूफ लिए। ये दोनों एक्सट्रीम है। हदीस किसी हदीस वाले से समझता तो उसको समझ आ जाती, उसी सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा ने बता भी दिया है कि मैं ये क्या कह रहा हूं। और तमाम बुखारी के शारहीन ने ये जो मैं हदीस अब बयान करूंगा इसी को उसकी शरह में बयान किया, चाहे इब्ने हजर अस्कलानी हो या बदरुद्दीन ऐनी हो या कोई भी, कि ये सैयदना अबू हुरैरा ने खुद बता दिया कि वो क्या चीजें थी। वो सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अलामात नबूवत वाले चैप्टर में जो हुजूर की प्रेडिक्शंस प्रोफेसीज थी 3605 नंबर हदीस, और वही हदीस इमाम बुखारी एक और तुर्क से भी लेकर आए किताबुल फितन, फितनों वाले चैप्टर में 7058 नंबर हदीस। पहले 3605 नंबर रवायत पढ़ लेते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह बात इरशाद फरमाई थी कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद नौजवान लड़कों के हाथों होने वाली है। कुरैश के चंद नौजवान लोंडे होंगे जो मेरी उम्मत का बेड़ा गर्क कर देंगे, यानी जब वो हुक्मरान बन जाएंगे। बनु उमैया की तरफ इशारा था। और सैयदना अबू हुरैरा साथ कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो उन लड़कों के नाम, उनके बापों के नाम, उनके कबीलों के नाम भी बता सकता हूं, लेकिन डरते थे घाटा उतर जाएगा। हुसैन ते रोजाना नहीं मावा जमदियां पाई जी, हुसैन हुसैन है, हुसैन बनना सौख है। तो उन्होंने शरीयत के फतवे के अंदर अंदर अपने आप को बचाया कि मैं अपनी जान बचा लूं। लेकिन सैयदना हुसैन प्रॉफिट के जीन्स जिसमें हो, और मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मानना, हमारे जिगरी यार, ये मौला मौला से किसी को तकलीफ ना हो, आप अपने मौलवियों को भी कहते हैं मौलाना। तो मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैसिव रेजिस्टेंस करके जो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करके अपनी जान लुटाई, क़यामत तक के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि बनु उमैया की हुकूमत, ये मलूकियत जो है ये किताब और सुन्नत के खिलाफ है। और अगर आले मोहम्मद उसको एक्सेप्ट कर लेती तो ये दीन का हिस्सा बन जाता। और यही वजह है कि सैयदना हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया गया, वरना उन्होंने हुजूर की जिंदगी में तो बमुश्किल उनकी उम्र 6.5 साल थी, कोई कारनामा नहीं किया। असल में उन्होंने कारनामा करना था। जब सब परहेजगार लोग भी मसलहत का शिकार हो जाते जान बचाने के लिए, और ये जायज है, कोई मुनाफिकत नहीं है अगर बाकी सहाबा खड़े नहीं हुए। तो बात वही है कि हुसैन रोजाना नहीं मावा जमदियां, माए रोजाना हुसैन पैदा नहीं करती, हुसैन हुसैन ही है। और दूसरी हदीस जो तुर्क इमाम बुखारी लेके वो 7058 नंबर है, इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। वही हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के नौजवान लड़कों के हाथों में होने वाली है। और चाहूं तो उनके मां बाप के नाम भी मैं बता दूं, कबीलों के नाम भी। उसके बाद सैयदना अबू हुरैरा से जिसने ये रवायत सुनी थी, उनका बेटा कहता है सईद बिन अमर, अमर बिन सईद उनके वालिद ने हजरत अबू हुरैरा से सुनी थी। तो सईद बिन अमर कहते हैं कि मैं जब अपने वालिद के साथ
شام سے گزر رہا تھا جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے، تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. اور کیا کہا کرتے تھے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری وہ اسی 3605 نمبر حدیث صحیح بخاری کی شرح میں لے کر آیا کہ سیدنا ابو ہریرہ، صحیح حدیث ہے، کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. اور 60 میں کیا ہوا؟ سیدنا معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران بنا. اور یہی ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری میں لکھ دیا فتح الباری میں اس کی شرح میں 3605 نمبر حدیث کے ساتھ کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا یزید ابن معاویہ ہے. انہوں نے خود لکھ دیا، میں نے نہیں لکھا. تو سیدنا ابو ہریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی. 59 ہجری میں 1 سال پہلے وہ فوت ہو گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اس مسئلے میں اور انہوں نے وہ فتنے والا دور نہیں دیکھا. یہ پوری بحث الحمدللہ میرے اس ریسرچ پیپر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وہ چھاپا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ لے سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہوگی بھائیوں پوری اس حوالے سے گفتگو. اب آخر میں یہ تو میں نے علمی جواب دیا تھا ان تمام باتوں کا، یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن وہی حذیفہ بن یمان والی بات ہے کہ منافقین کے نام بتائے، ادھر لونڈوں کے نام بتائے. کوئی دین کا مسئلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے خاص لوگوں کو بتایا، دین عام ہی ہے جو کتاب و سنت میں. اب الزامی جواب جس کو لاجک کہا جاتا ہے فلسفی میں اور پنجابی میں اس کے لیے لفظ ہے پھکی. اور یہ پھکی سادہ پھکی نہیں ہے، علمی پھکی ہے، صحیح قسم کی علمی پھکی. اور وہ سن لیں، اور یہ الحمدللہ جس نے تصوف پڑھی ہوئی ہے نا وہی علمی پھکی دے سکتا ہے. اب میں صوفیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ والی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علوم سکھائے تھے، تو پھر تصوف کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے، حضرت علی نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تصوف کے سارے سلسلے، چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، نقشبندیہ تو خیر ویسے ہی منقطع ہے، وہ تو قبروں سے چلتا ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں. قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ تینوں سلسلے جن کی سند چلے متصل ہے، نقشبندیہ کی تو سند ہی متصل کوئی نہیں، وہ تو مرنے کے کوئی 70 سال بعد جا کے قبر پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی 40 سال بعد جا کے کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی منقطع ہے. ان کو کم از کم اتنی شرم آئی کہ اپنی روایت جو ہے وہ سیدھی کر لیں سند کی. یہ تینوں سلسلے قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ سیدنا حسن بصری سے حضرت علی تک جاتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ تک کوئی بھی نہیں جاتا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہونے چاہیے تھا، یہ سارے سلسلے ہونے چاہیے تھے نا، حضرت علی سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے پھر. تو یہ میں کہہ رہا تھا جو علمی پھکی ہے جو ان کو دینی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں امام نہیں ہے بلکہ سیدنا علی ہیں. اور یہ بھی جو انہوں نے سیدنا حسن بصری کے ساتھ ان کی بیعت جوڑی ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے، جعلی. سیدنا علی کی وفات ہوئی ہے 40 ہجری میں شہادت، حسن بصری 24 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے. ان کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ حضرت علی تک جوڑتے تو بات بنتی تھی. انہوں نے سیدنا علی تک سلسلہ جوڑا ڈائریکٹ حسن بصری کا کہ جی 16 سال کے تو تھے، ملاقات شاید ہو ہی گئی ہو. حالانکہ ملاقات ہو گئی ہو یہ تو خالی فرضی طریقے سے تو نہیں چلتے. کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضور کی زندگی میں تھے، نوجوان تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہے کیونکہ حضور کی زندگی میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب ایسے کرنی ہے، کعب بن احبار ہیں، تابعی ہیں، حالانکہ حضور کی زندگی میں نوجوان تھے، ملاقات نہیں ہو سکی. تو اب یہ میں اس مسئلے کو بھی ریزالو کر لوں کہ یہ حضرت علی سے جو حسن بصری کا رشتہ جوڑا ہوا ہے یہ محدثین کے ہاں بالکل ریجیکٹڈ ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر ہے 64، امام مسلم مقدمے میں لے کر آیا ہے کہ حمام کا بیان ہے کہ ہم قتادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ جو تبع تابعی تھے. تو ادھر ایک ابو داؤد الاعمى ایک شخص تھا، وہ وہاں پر آیا اور جب چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قتادہ سے کہا کہ حضرت یہ بندہ کہتا ہے میں نے 18 بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبت کی ہے. حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ کہتا ہے 18 بدری صحابہ کی، اور یہ تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا تو دور دور تک حدیث کے علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور یہ کہتا ہے میں نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے. یہ تو شاہی کوئی نہیں، اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب
جو اتنے بڑے تابعین ہیں، انہوں نے بھی ہم سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جو کسی بدری صحابی سے سنی ہو سوائے سعد بن ابی وقاص کے، کہ حسن بصری کی ملاقات سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی بدری صحابی سے ثابت نہیں، اور ان سے اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے تھے، حضرت علی تو 40 ہجری میں فوت ہو چکے تھے۔ تو امام مسلم نے، میں جملہ بولتا ہوں، تصوف کے گلے پہ آرا چلا دیا قیامت تک کے لیے کہ حسن بصری کی ملاقات ہی کوئی نہیں کسی بھی بدری صحابی سے سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ مولا علی سے کہاں سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں 24 سردار قتل ہوئے بدر کے اندر، ان سے کہاں سے؟ تو وہ قتادہ کہتے ہیں انہوں نے تو حضرت علی کے ریفرنس سے کوئی حدیث بیان کرنے تو بڑی دور کی بات ہے، سعد بن ابی وقاص سے کی، کسی بدری صحابی سے نہیں کی۔ تو یہ الحمدللہ امام مسلم نے یہ معاملہ ختم کر دیا۔ اب آخر میں 2-3 منٹ کے اندر سیدنا علی سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیے آپ کو کیا اللہ کے نبی نے کوئی خاص علم دیا ہے یا نہیں؟ تو یہ باتیں اس وقت بھی شروع ہوئیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی خاص چیز دی ہے؟ آپ تو حضور کے بڑے قریبی تھے، سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ، اور حضور کے بیٹوں کی جگہ تھے، ظاہر ہے بچپن سے پالا تھا، سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی تھے، سیدہ خدیجہ کے بعد پہلا جو اسلام لانے والا ہے سیدنا علی، جامعہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد زید بن حارثہ ہیں، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ یہ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں علی اور بڑوں میں حضرت ابوبکر، یہ صرف اختلاف، اور غلاموں میں زید، ورنہ ان کی آپس میں تو انٹلیکچوئل ترتیب ہے نا ایک، یہ تو نہیں بیک وقت سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو پہلے حضرت خدیجہ، پھر سیدنا علی، پھر زید بن حارث، اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آپ کو کوئی خاص باتیں حضور نے سکھائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو، ہاں سوائے اس کے کہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے وہ دیت لی جائے گی، قصاص نہیں ہوگا، یعنی 100 اونٹ یا وہ جتنے بھی 50 اونٹ کافر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں مسلمان کو قتل کرے تو وہ قتل ہوگا، اگر وہ لواحقین چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں لکھا ہے، اور قیدیوں کے احکام، اور وہ بھی اس لیے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وہ جرأت آمیز کام کرنا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں نے جب باغی ہونا تھا جمل میں، صفین میں اور نہروان میں، اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حدیثوں کی ضرورت تھی، وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے سیدنا علی کو الحمدللہ۔ اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور بات نہیں سکھائی۔ اچھا، اس حدیث جو پچھلی تھی اس میں ایک اور الفاظ بھی ہیں کہ ہاں فہم القرآن ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، قرآن ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی قرآن ہی وسیع ہے اصل میں۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آ جائے گا آخری پورشن اس میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی، البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا، اور کہا، اس نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا یا بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور یہ صحیح مسلم میں کئی ترک اس کے موجود ہیں۔ اسی کے تحت یزید بن معاویہ لعنت کا مستحق ہوا، اس نے اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ حرہ میں ظلم کیا۔ ہم لعنتی نہیں کہتے، وہ خود بخود ہی مستحق ہو گیا۔ اور ابن جوزی نے وہ روایت بھی لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آج تک میں نے کسی پر لعنت نہیں کی ہے، اور میں اس پر لعنت کیوں کروں جس پہ اللہ کی کتاب میں لعنت کی گئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا سورہ محمد پڑھ کے دیکھو، جو لوگوں کے رشتے کاٹتا ہے اور زمین میں فساد فی الارض کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یزید خود لعنت کا مستحق ہو چکا، مجھے ضرورت کیا ہے اس پہ لعنت بھیجنے کی؟ کیونکہ مسلمان پر لعنت نہیں بھیجے گا، یہ نہیں کہ مستحق نہیں ہوگا۔ آپ جھوٹ بولیں گے، میں جھوٹ بولوں گا، لعنت کا مستحق ہو جاؤں گا، لیکن آپ مجھے لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کے تحت لعنتی ہو جاؤں گا، لیکن مسلمان کو کہا گیا کہ وہ لعنتی کسی کو نہ کہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ لعنتی نہیں ہوگا، ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی اس کے اندر فتویٰ جو ہے امپلائڈ موجود ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی ہمارا دوسرا پورشن کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم
ان کو سکھایا، اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علماء میں سے تھے. اور آخر کے لیے یہ میں نے حدیث رکھی تھی کنکلوڈ کرنے کے لیے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا دوسرا پورشن جو موسٹ ایکسکلوسیو اور خطرناک اور ڈینجرس قسم کا حدیث قرطاس والا موضوع ہے اور وصی اور خلیفہ رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈسکس کریں گے. اور یہ حدیث آخر میں بیان کر دوں، چونکہ سیدنا علی کی بات ہوئی ہے، ان کی علم کی بات ہوئی ہے، تو صحیح مسلم میں موزوں کے مسح کرنے والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے. تو پھر وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد جرابوں پر یا موزوں پر مسح کی مدت مقرر فرمائی، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے. تو سیدہ عائشہ نے سیدنا علی کے پاس اس مسئلے کے لیے بھیجا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، حضور کے ساتھ سفر میں وہ بھی رہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مولا علی کو اتنا قرب حاصل ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا علی کے پاس بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا علی کی بزرگی کی قائل تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہاں چونکہ اس کا ذکر ہوا موضوع کے مسح کا، تو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے استنجا، وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں میری 2 گھنٹے اور 15 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں عورتوں کے مسائل بھی اور یہ تمام اختلافی مسائل الحمدللہ میں نے بیان کر دی ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا ایشو آج کے اعتبار سے ریزالو ہوا. اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ وہ گفتگو ہم باقی رکھتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر سلف کے منہج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.